الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكسفان الشمس والقمر آياتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے والد کا نام آزر ہے یا طارق ہے، لیکن قرآن مجید نے بار بار آزر کا نام لیا ہے. اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر. تو جب اللہ کا قرآن کسی چیز کی تائید کر دے تو پھر کسی دوسرے کو اس میں دخل دینے کا حق نہیں ہوتا. لیکن بعض محققین علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں آزر ان کے بت کا نام تھا جو بناتے تھے اور جس کی عبادت کرتے تھے، اور طارق ان کا نام تھا. تو پھر ان کی نسبت جو ہے وہ بت کے نام سے ہو گئی. جیسے کہ حضرت ابو بکر، اب یہ کنیت ہے، صدیق لقب ہے، نام تو عبداللہ ہے. اسی طرح ابی ہریرہ، اسی طرح سے ام سلمہ. تو بعض اوقات آدمی کنیت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سفر میں تھے. قبیلہ حران کی ایک عورت سے آپ نے شادی کر لی. حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی ایک عادت مبارک تھی کہ آپ اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ کے ساتھ کوئی کھانے والا نہ ہو، اور اگر نہ ملے تو پھر روزے کی نیت کر لیتے تھے. ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ حضرت گھر میں کچھ نہیں ہے پکانے کے لیے،
فرمایا الحمدللہ، کچھ بوریاں وغیرہ اٹھائیں، اپنے اونٹ پہ سوار ہوئے اور چل پڑے۔ وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ ہندو تھا، اس لیے آپ کو یقین تھا کہ میں نے اگر بادشاہ سے سوال بھی کیا تو وہ نہیں دے گا۔ تو حضرت ابراہیم الخلیل تشریف لے گئے، ایک بالکل ریت کا ٹیلا تھا سرخ رنگ کا، وہاں سے آپ نے اپنی 3-4 بوریاں بھری اس ریت سے، کہا اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو اس کو بدل دے، اور لے کے گھر آ گئے، وہ گھر چھوڑ دی اور آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس تشریف لے آئے، دیکھا کہ بیوی کھانا پکا رہی ہے۔ آپ حیران ہوئے، فرمایا کہاں سے کھانا آ گیا؟ آپ ہی تو لائے ہیں بوریاں۔ کہاں سے کا کیا مطلب؟ آپ لائے تھے وہ آٹا ہے، ایسا اچھا آٹا تو میں نے دیکھا ہی نہیں زندگی میں۔ آپ فرمایا الحمدللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام بیٹھے تھے، یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ هل اتاک حدیث ابراہیم ضیف المکرمین اذ قالوا له سلاما قال سلام قوم منکرون۔ کچھ فرشتے آئے، انہوں نے آ کے سلام کیا، آپ نے کہا ابھی میں سلام کا جواب تو عرض کرتا ہوں لیکن میں پہچانتا نہیں کہ تم کون ہو۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، آپ گھر گئے اور ایک موٹا تازہ بچہ ذبح کیا، اس کو بھونا۔ اصل دعوت یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی کو کہے ہوئے پیش کر دی جائے، جو ہے گھر میں لا کے رکھ دو۔ اب جب وہ لے کے آیا فقربہ الیہم، وہ کھانا قریب کیا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا بھی نہ کھانے کا مطلب تو یہ ہے کہ دشمن نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو کھاتے ہی نہیں، اور ہم آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ فبشروہ بغلام علیم، آپ کی بیوی بھی ایک جانب کھڑی تھی، فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها قالت عجوز حکیم، قالوا كذلك قال ربك انه هو العليم الحكيم۔ سیدہ زوجہ ابراہیم بی بی سارہ، انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیسے مبارکباد دیتے ہو؟ میں بوڑھی ہو گئی، میرا خاوند بوڑھا ہو گیا، ہم اس دور سے بھی گزر چکے جہاں اولاد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان قدرت سے پھر ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ سیدنا ابراہیم کا نام اتنا حضور کو محبوب تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دادا تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کا جو بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا نام ابراہیم رکھ دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا، کچھ عرصہ زندہ رہے پھر فوت ہو گئے، کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہوتا
تو اللہ اس کو بھی نبی بناتے ہیں، لیکن جتنی زندگی مقرر تھی اس کے بعد زیادہ تو ہو نہیں سکتی۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، یک دم اندھیرا چھا گیا۔ آپ نے پوچھا ساتھیوں سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کسوف الشمس ہے، اندھیری گرہن لگ گیا۔ انہوں نے کہا کیوں لگتا ہے گرہن؟ تم کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنے زمانے میں جب کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا تھا ہم کہتے تھے اس لیے گرہن لگا ہے، یا کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو ہم کہتے تھے اس لیے گرہن لگا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، انہما آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اپنی قدرت کی علامات دکھاتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا سورج بے نور ہو سکتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کی کیا حیثیت ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمان تھے ان کے دل میں تو بیٹھ گیا، اور البتہ جو کافر تھے انہوں نے اس بات کو غور ہی نہیں کیا، تسلیم ہی نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ اللہ کے قرآن مقدس میں ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل مل کے میرا گھر بناؤ۔ یاد رکھو کہ اس وقت کوئی علامت نہیں تھی، ورنہ اللہ کا گھر تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بن چکا تھا۔ تو عرض کیا کہ یا اللہ جب علامت نہیں ہے تو ہم کہاں بنیاد رکھیں گے؟ اللہ نے حکم دیا کہ آرام سے غور کرو کہ جس جس جگہ سایہ پڑے وہ جگہ کعبۃ اللہ ہے۔ اسی جگہ بادل چھا گئے اسی ٹکڑے پہ، اور وہ جگہ جو تھی واضح ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اینٹیں لگائیں اور اسماعیل علیہ السلام نے مزدوری کی۔ جب ساری تعمیر ہو گئی تو حضرت خلیل نے عرض کیا کہ یا اللہ ہماری محنت کو قبول فرماؤ اور ہماری محنت منظور فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ نے ان کی محنت کو ایسے قبول فرمایا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ ابراہیم تیرا نام بھی قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو حضرت ابراہیم کا نام بھی اللہ نے حضور کے ساتھ رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی
جب اعمال صالحہ قبول فرماتے ہیں تو ان کو ہمیشہ کا لیے رکھتے ہیں۔